سب کو، اور ان کو ہوسٹ بھی بنا دیں. ایک میرا سوال کیا جی کنفیوژن ہے تھوڑی سی. جی جی اور وہ اس سے ٹاپک سے تو ہٹ کے بالکل، لیکن ہمارے پچھلے ٹاپک سے ملتا جلتا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ جو جی نفس ہے، نفس کے اندر ایک تو وہ ہے شہوت ہے، قوت غضبیہ ہے، قوت خیال ہے، وہم ہے. جی ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو نفس کی خواہشات ہیں ہوں وہ کس جگہ آ رہی؟ شہوت میں آئیں گی، جی. شہوت میں اور جو اس کے اندر ہم نے حضرت آدم کے واقعے میں پڑھا تھا جی کہ شیطان نے جب ان کو بگایا تھا تو حب بقا کے جو ہے، بقا کی جو خواہش تھی جی اس جی کے تحت بگایا تھا. اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ خواہش ہے نا انسان کی، کہ انسان کے اندر یہ تمام شہوات ہیں نا، کہ جو پسندیدہ چیز انسان کی ہے اس کو طلب کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے، یعنی اس کو اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، یہی شہوات ہے. یہی شے بات ہے. اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ ہم، قوت غضبیہ ہے. اچھا. تو یہ جو ہر چیز کو چاہتا ہے، یا جس کو آپ کہنا چاہیے اس کے اندر ایک وہ ہوتی ہے، بلکہ ملکیت کا بھی ایک ہوتا ہے نا، ہر چیز کو قبضہ کرنے والی، جی جی وہ بھی اسی کے ساتھ ہے. ہاں، وہ اسی کے ہی انڈر میں ہے نا، کہ جو آپ کو پسندیدہ چیز ہے اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو آپ کی پسندیدہ چیز ہے اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اسی شہوات کے انڈر میں آتی ہیں. اور جو آپ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صحیح. غضب کے انڈر میں آتی ہیں. اور اس کے بعد انسان کے پاس ایک قوت ہے خیال کی، فکر کی، تفکر کی. ہم، وہ ایک اور چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے، یا اگر اس کو صحیح حقائق کے سائے میں لے کے چلتا ہے تو وہ چیز فکر بن جاتی ہے، فکر و نظر ہو جاتی ہے. اگر حقائق سے دوری اختیار کرتا ہے تو وہ توہمات اور مفروضات ہو جاتے ہیں. ٹھیک یعنی ہے. قوت خیال کو اگر دیانتداری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ تفکر ہے، نظریہ ہے، بعد میں جا کے تعقل ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ کوئی حقیقت کا خیال نہ ہو، کسی سچ جھوٹ کا خیال نہ ہو، حق باطل نہ ہو، تو وہ چیز توہمات اور مفروضات میں بدل جاتی. اچھا سر، سورہ مزرتل میں جی ایک آیت ہے، یا سبو انا مالہ اقددہ، کہ جی وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ قائم رکھے گا. اس کے جو نہیں ہمیشہ یا قائم سب نہیں رکھ جاتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ نہیں وہ بھی خواہش ہے. نہیں نہیں، وہ تو یہ ہے کہ مال گن گن کے رکھتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ اخلدہ ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ ہاں اس اخلد. کے مال کو خلود حاصل ہے، یعنی ہمیشگی حاصل ہے. یعنی اس کے اس کا مال کو مال جو نہیں، ہے یا وہ اس ہمیشہ کا رہنے مال والی چیز اس کو ہمیشہ دے گا؟ نہیں. ہاں، یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ ہاں اس کو ہمیشگی حاصل ہے جی. اچھا. یعنی مال ہمیشہ باقی رہے گا، مال ہمیشہ باقی رہے گا تو اس کی وجہ سے انسان کے جو بینیفٹس ہیں یا فیسلٹیز ہیں وہ بھی ہمیشہ باقی رہیں گی. ٹھیک. مطلب یہ بھی جو خواہشات ہیں وہ بھی شہوات کا ہی حصہ ہی ہوتی. ٹھیک. صحیح. شہوات کا جو جنرل میننگ ہے نا، شہوات کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو چیز زندگی میں
جلب و جذب کرنا اچھا لگتا ہے، اس کی خواہش کہ یہ تمام چیزیں مجھے مل جائیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اور اگر یہ عقل کے کنٹرول میں نہ آئے تو پھر وہ ہر طریقے سے کوئی ہر طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ہاں، اگر پھر عقل اس کے میں اندر نہ اس میں ظاہر ہے کہ پھر اگر عقل کے اس میں انڈر میں نہیں آئے گی، یعنی وہی جو اگر قوہ وہمیہ ہے وہ بھٹک جائے، یعنی قوہ خیال بھٹک جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ شہوت اور غضب کو بھی غلط راستے پہ ڈالے گی۔ ہوں، صحیح۔ اور قوہ خیال اگر صحیح راستے پہ چلی جائے تو وہ پھر عقل کو دعوت دے گی کہ تم آ کے اس نظام کو سنبھالو۔ اور اور پھر عقل جو شیطان جی، عقل جی جی آپ بات کر لیجیے۔ میں نے کہا کہ پھر عقل مدبر الامور ہو جائے گی، عقل کے انڈر میں چیزیں انسان کے امور کی تدبیر ہوگی۔ تو جب امور کی تدبیر ہوگی تو شہوت اور غضب تو آپ کی زندگی کا لازمی انگریڈینٹ ہے، ہاں مطلب لازمی وہ تو ہے۔ کیونکہ انسان مسلسل جو چیزیں چاہیے، درکار ہیں یا پسندیدہ ہیں، ان کو طلب کر رہا ہوتا ہے، اور جو ناپسندیدہ ہیں ان کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک آن گوئنگ کنٹینیوئنگ پروسیس ہے، یہ پھر آپ کے اس کے عقل میں عقل کے انڈر میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ورنہ شیطان اس جو میں ورنہ جی اس میں بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے جی۔ جی۔ اور شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ خیال میں ہی ڈالتا ہاں، قوت خیال میں انفیوز کرتا ہے، یہ جیسے صدر ہے نا، صدر یعنی قلب کے ارد گرد کی جو فضا ہے، یعنی ہے۔ صدر کا معنی ہے سینہ۔ ہوں تو سینہ وہ فضا ہے جس میں قلب پایا جاتا ہے، ہوں اور قلب کے اندر آپ کے تمام تجربات اور تمام جنہیں تعقلات اور تفکرات کا تعلق آپ کے قلب سے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ اس کے ارد گرد کی جو فضا ہے، یعنی وہی عالم خیال، خیال وہ فضا ہے جو اس کو سراؤنڈ کرتی ہے آپ کے قلب کو۔ تو شیطان جو ہے وہ فی صدور الناس، یعنی اس فضا میں وسوسے ڈالتا ہے، اس فضا کو پولیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ وہاں سے جو اثر ہے وہ قلب میں موجود آپ کے فکر اور نظریے تک پہنچے، اور فکر و نظریہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، صحیح، کلیئر ہو گیا۔ اور اسی کو تھوڑا دیکھ رہا تھا تو میں تھوڑا سا کنفیوز تھا یہاں پر کہ نفس کس پہ صحیح۔ جی جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے بھی ایک سوال پوچھنا ہے بہت عجیب سا، کوشش کیجیے گا سمجھ جائیں اور بتا دیں مجھے۔ جی سر ہمیں پتا ہے کہ ہم سب کو واپس خدا کی بارگاہ میں واپس جانا ہے، آئیں تو جانا جی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کیا وجہ ہے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی جو میں کروں، میں اپنی بات کر رہی ہوں، جو میں جیسا کروں گی، جیسا رہوں گی اس دنیا میں، ویسے ہی مجھے وہاں پہ سب کچھ ملے گا، میرا رزلٹ آؤٹ ہوگا، آگے یہ کلاس ملے گی۔ کیا وجہ ہے سر جب میری کوئی بہت عزیز ہستی، میرے والدین، میرے بہن بھائی میں سے، یا میری اولاد، یا کوئی اور بہت ہی مخلص میرا بس اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کیوں میں روتی ہوں، کیوں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے جب کہ پتا ہے کہ مجھے بھی واپس جانا ظاہر ہے ہے اس کہ وہ دنیا۔ جو ایک ریلیشن شپ بنی ہے اس کی وجہ سے، اس ریلیشن شپ کے ٹوٹنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے نا، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق، ایک رابطہ بن جاتا ہے، اور obviously وہ تعلق جو ہے وہ ہماری پوری خواہش ہوتی ہے کہ وہ تعلق باقی اور برقرار رہے، اور اپیرنٹلی جب وہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو ہمیں تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، جس کا مختلف طریقوں سے ہم اظہار کرتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا راستہ یہی ہے کہ اگر ہم اس پہ صبر کریں، یعنی اس چیز پر صبر کریں کہ ہم، اور اس معرفت کی بنا پہ صبر کریں کہ یہ جو جدائی ہے یہ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، کہ جو امام علی علیہ السلام کے بھی کئی جملے ایسے ہیں کہ
تم اگلوں سے ملحق ہو جاؤ گے، یعنی جو تم سے آگے جا چکے ہیں تم ان سے ملحق ہو جاؤ گے، یعنی تم بھی اسی قافلے میں جا کے شامل ہو جاؤ گے، اسی قبیلے میں مل جاؤ گے جا کے۔ تو اگر یہ کہ ہم اتنا اپنے کو ٹریننگ دیں صبر کی، اور جس میں ہم کو یہ بات پتا ہو کہ بھئی یہاں پر ہمارا یہ کام ہے، اپنا کام کرو اور جاؤ یہاں سے، لیکن یہ رویہ تو آپ کو، آپ دیکھیں، میں بہت ادب کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ اور ہم اپنے ارد گرد جتنے بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد کو دیکھتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ آپ کو ایسے ان بوڑھوں میں سے نظر آتے ہیں کہ جو اس بات کے لیے پریپیئرڈ ہیں کہ اب میرا کام یہاں سے ختم ہو گیا، مجھے آگے جانا، مطلب ان سے اٹھا نہیں جا رہا ہوتا، بیٹھا نہیں جا رہا ہوتا، چلا نہیں جا رہا ہوتا، بدن ساتھ چھوڑ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ خود بھی اسی کو ہی کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اسی خواہش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی اب جتنا ہو دنیا میں زندہ رہوں۔ اور جو ہم لوگ ان کے اقربا اور لواحقین ہیں، ہماری فکر بھی یہ نہیں ہوتی کہ ان کو آگے جانے میں ہم اچھے طریقے سے مدد دیں، ہم بھی ان کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ یہ سب ہم کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کر رہے ہوتے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی بوڑھوں کا بھی یہی رویہ ہے اور جو ان کے نیچے ہیں ان کا بھی یہی رویہ ہے۔ تو یہ چیز تو صاف بتاتی ہے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے پھر آخرت پہ، پھر تو ہم خالی زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں نا۔ بالکل اگر ہمارا ایمان ہے کہ ہم یہاں پر ایک معینہ مدت گزارنے آئے ہیں ایک مقصد کے تحت، تو بھائی اب آپ نے اپنا مقصد پورا کر لیا، اب آپ کا بدن آپ کو سگنل دے رہا ہے کہ بھائی میرا کام ختم، تو کام ختم کر کے آگے جاؤ نا اپنے گھر، یہاں کیوں لٹ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو تو اور اس میں جو وقت انتقال ہوتا ہے نا، میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ جب انسان کا صحیح معنوں میں ایک آمادگی ہوتی ہے نا آگے جانے والی، تو وقت انتقال پھر اسی حساب سے ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ ہم لوگ ہیں کہ جو اتنا زیادہ دنیا میں پھنسے رہتے ہیں کہ جی یہیں رہوں یہیں رہوں یہیں رہوں، تو وہ دم ہی نہیں نکلتا، ہم آگے ہی نہیں جا پاتے۔ شاید اپنے یہ آپ سے تمام مطمئن۔ یہ تمام چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ تو جی سر ہمیں وعلیکم، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم آگے جا کے ان سے ملیں گے؟ بالکل کیوں نہیں ملیں گے، اچھا، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اب کون کدھر ہے، اس پر بھی تو ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو وہ برزخ ایک ڈپینڈ، ہی نہیں ہے؟ برزخ نہیں نہیں، برزخ ایک بہت مسٹیریس اور بہت واسٹ جگہ ہے، لیکن جیسا کہ روایات میں بھی موجود ہیں اور دوسرے بھی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے رشتہ دار یا لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہمارا کنیکشن کٹ آف نہیں ہوتا، اور جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو وہ ہمیں ریسیو کرنے آتے ہیں۔ جی سر، یہ تو سنیں۔ جی، اور یہ سب ہمارے اعمال کے اوپر ہے جو میں یہاں پر کر رہی ہوں، اسی اس عمل میں یعنی کر میں رہی نے جو آپ لوگوں کو بات بتائی، اعمال یعنی آپ کی نفس کی حالت، یعنی آپ کی ہوں۔ سیرت، جو میں نے اتنا زیادہ زور آپ لوگوں کے ساتھ سرو کیا تھا کہ جی ہم بالکل، لوگ جو عمل کا مطلب سمجھتے ہیں ہاتھ پیر ہلانا، ظاہراً ایک کام کرنا، وہ عمل نہیں ہے، اس کو عمل نہیں کہتے، وہ حقیقتاً عمل نہیں ہے۔ عمل کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا، یا آپ اس کو دو طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یا تو جو عمل بھی میرا ہے وہ میرے نفس کی صفات کا نچوڑ ہے، تو اس میں میرے نفس کی، یعنی جو عمل بھی میں کر رہا ہوں اس کی حقیقت میں میرے نفس کی تمام صفات ریفلیکٹ ہو رہی ہیں۔ یا تو اس عمل کو اگر آپ کہیں کہ وہ آپ کا نامہ عمل اور سرمایہ ہے تو یہ بات بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ عمل نہیں ہے جو آپ کو ظاہراً نظر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ عمل کی حقیقت، عمل کی حقیقت، ٹھیک ہے۔ یا اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہر عمل یا ہر جو آپ کے، اور عمل بھی چاہے آپ کے ظاہر کا عمل ہو یا باطن کا عمل ہو، تو وہ آپ کے نفس میں کوئی نہ کوئی صفت پیدا کرانے کا سبب بنتا ہے، وہ صفت آپ کا سرمایہ ہے، اس صفت، ان صفات کی بنا پر انسان کی شکل، نفس کی شکل یا حقیقی شکل بنتی ہے، اور وہ پھر ڈٹرمن کرتی ہے کہ کون کدھر ہے۔
تو جب بھی آپ اعمال یا نامہ اعمال کی بات کریں تو اس کنسپٹ کو ضرور کلیئر رکھیں، ورنہ وہ جو ہمارے ہیں نا اعمال کی گنتی کہ وہ اتنی نمازیں پڑھ لیں تو اتنا ثواب مل گیا، اتنی مجلسیں کر لیں تو اتنا ثواب مل گیا، یہ عمل اس طریقے سے نہیں ہے، عمل کا حساب یوں نہیں ہے، یہ بات کلیئر رہنا چاہیے جی۔ آپ نے جو پچھلی دفعہ بات کی تھی نا کسی کی کہ اس بندے نے توبہ کر لی تھی اور پھر جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے کہا اب میری توبہ قبول ہوئی، اس نے صبر جی کیا اس جی چیز کے جی اوپر، وہ جی چیز سر بہت کلک کی تھی کہ ہم اس چیز کو درک ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز میں مبتلا ہو گئے تو اس میں خدا کی کیا مصلحت اور درک کر لیں تو ہم ہاں ظاہر ہے کہ کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے نا کہ یہ نظام خدا چلا رہا ہے، جو صاف بات ہے، ہمارے بہت سارے طور طریقوں سے یہی بات دکھتی ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، یعنی کہ جب ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی مسئلہ فلسطین کا ہو گیا تو فلاں کا ہو گیا تو فلاں کا ہو گیا تو ہم یہ کریں تو وہ کریں، لیکن جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان میں سے شاید ہی کوئی آپ کو اس بات کی طرف فکر کرتا ہوا ملے گا کہ ہم کیا کریں کہ خدا ہمارے لیے اس مسئلے کو حل کر دے، یہ سوچتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا کوئی بھی۔ ایسا ہی ہے سر، بالکل ایسا تو ہی تو اس اعتبار سے جو ہم کو جو بات ہے وہ یہی ہے نا کہ ہمارا اس نظام پر کہ جو ہمیں قرآن اور پیغمبر کے ذریعے سے بتایا گیا ہے یا جو نظام ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے نا، یا تو ہم اس نظام کو بالکل سمجھتے ہی نہیں ہیں یا پھر ہم اس پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کا نام ضرور لیتے ہیں، ہم وہ سب باتیں بہت ساری کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو کردار ہیں یا جو ہماری اپروچ آف لائف ہے وہ وہی ہے جو تقریباً ظاہر بین یا دنیا دار لوگوں سے ملتی جلتی ہے، کہ جس طریقے سے کہ وہ ظواہر کے معتقد ہوتے ہیں، ظاہری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، انہی کے اثر کے جو سورۃ الاعلی میں ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم حیات دنیا کے اثر میں ہو، اثر تم پر حیات دنیا کا ہی ہے، تو زبان سے تم چاہے جو دل چاہے آخرت کی جتنی باتیں کرتے رہو، تو کل یہی میرے ہے پاس مسئلہ ایک جی۔ کل میرے پاس ایک کلپ آیا، ایک خاتون ہے، پتہ نہیں مرد ہے کون ہے، وہ 309 سال کا ہے، کہیں ایسی کورین ملائیشین اس طرح کی اچھا کوئی ہے وہ وہاں کا، اور ان کے پاس ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے، اللہ جانے ابھی کی ہے یا بہت پہلے کی ہے، ان کی جس طرح وہ کسی اس کو لے کر آ جاتے ہیں نا ڈاکٹرز کو پریکٹیکل کے لیے دیا جی جاتا ہے کہ بھئی یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، بالکل ان کی ویسی ہی حالت ہو رہی ہے سر، وہاں دیکھ کے مجھے اتنا عجیب ہو رہا تھا، خدا کی کیا مصلحت ہے کہ اس حال میں ان کو رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ میں آمادہ ہی نہیں ہوں وہاں جانے کے لیے، مجھے یہاں جی پہ ہی رہ ہاں، مطلب دیکھیں ہماری زندگی کے اندر جو ہے نا 3 مراحل ایسے آتے ہیں کہ جن میں باقاعدہ ٹریننگ، ایجوکیشن، تھراپی ان سب کی ضرورت ہے، 3 مراحل ایسے آتے ہیں اور ان تینوں کو ہم کنوینئنٹلی اگنور کرتے ہیں اور اسی وجہ سے لائف کی پرابلمس بہت کمپاؤنڈڈ اور کمپلیکس ہو جاتی ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے بلوغت کا، جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہونے کے مرحلے میں پہنچتے ہیں اور ان کی عقل یعنی دین کے اعتبار سے بھی ان کی عقل اور سمجھ اپنی پیک کو حاصل کر رہی ہوتی ہے، یعنی وہ زندگی کے مسائل کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی کوئی باقاعدہ تربیت نہیں ہوتی، ان کو سمجھایا نہیں جاتا کہ یہ زندگی ہے کیا جس میں تم انٹر ہو رہے ہو، اس کی نوعیت کیا ہے، ہم ساری زندگی خود ہی گریپل کرتے رہتے ہیں، ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں، گویا اندھیرے میں جو ہے نا ادھر ادھر ٹکراتے رہتے ہیں، یہ ایک پرابلم ہے۔
نمبر 2 جو ہمارے لیے بہت اہم جگہ ہے کہ جہاں پر کمپلیٹ ایجوکیشن اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے میرج ٹائم. کہ جب ہم اپنی زندگی کو کسی اور انسان کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ہم ان فیکٹ یہ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، میرج، شادی، نکاح، کہ جس میں ہم کسی انسان کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی زندگیوں کو جوڑ کر اور ایک یعنی کہ ہم ایک انڈیویجول سے ایک کلیکٹیو لائف کو بنانے کی طرف جا رہے ہیں. تو اب انڈیویجول سے کلیکٹیو لائف کیسے بنتی ہے، اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، اگر کوئی انسان دوسرا آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اس کو اکوموڈیٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کو لے کے کیسے چلا جاتا ہے، جو نئے لوگ مزید آپ کی اولاد کی شکل میں آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے ان کو آپ کیسے لے کے چلیں گے، اس بارے میں کوئی ایجوکیشن، کوئی ٹریننگ نہیں. وہاں بھی لوگ ایسے ہی اپنے الٹے سیدھے ٹھوکریں کھاتے ہیں. کوئی ذہین آدمی ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو مینج کر لیتا ہے بہتر، ورنہ برباد کرتے رہتے ہیں اور اپنی میرج لائف کو بھی. اور تھرڈ جو انسٹنس ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ ٹریننگ کی ضروری ہے، کہ جب انسان اپنی موت سے قریب ہوتا ہے، کہ وہاں پر آپ کو، اور یہ میں نے خود تجربہ کیا ہے اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ، اور وہ اتنے پرسکون ہوئے ہیں اس چیز پر کہ وہ بہت، ان کی حالانکہ بہت اذیت والی تھی لیکن ان کو ایک سکون آ گیا کہ جب ان کے ساتھ بیٹھ کے نا کہ باقاعدہ آپ ایک تھراپی کے طور پر کہ آپ کے ساتھ یہ برا نہیں ہو رہا ہے، اس کے اندر مصلحت ہے، آپ اس طرف بڑھ رہے ہیں، آپ اس طرف جا رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ اس جگہ پر آ چکے ہوتے ہیں، اس مقام سے قریب ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے زیادہ فیل کرتے ہیں کہ ہاں دیکھو میں اب تک دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا آگے کی طرف، دیکھو یعنی یہ آگے بھی کچھ ہے، آگے کی بھی زندگی ہے. تو یہ 3 مقامات ایسے ہیں نا جس پر، اور اسی کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مذہب کے نام پہ ہو کیا رہا ہے، کہ یہ تو مذہب اور دین آیا تھا زندگی سنوارنے کے لیے، اس کو ٹوٹلی رسوم اور رواج اور لڑائی اور جھگڑے اور فرقے اور کہاں کہاں پھنسا کے بیٹھ گئے ہیں، جس میں زندگیاں بگڑتی تو بہت ہے، بنتی کیا ہے پتہ نہیں. ٹھیک ہے، 3 مقامات ہیں. صحیح ہے، آپ لوگ بھی اگر جس کے ہاتھ میں یہ مواقع ہیں تو یاد رکھیے گا، بلوغت، نکاح اور ضعیفی، جب موت سامنے آتی ہے، ان تینوں جگہوں پر اکثریت کو ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ تینوں مقامات ایسے ہیں کہ جو لائک موونگ انٹو ان نون ہے، یعنی ایک ایسے ڈومین میں داخلے کی بات ہوتی ہے کہ جس کا پریویس ایکسپیرینسز سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا. یعنی وہ لڑکا یا لڑکی جو ہے اپنے بچپن کے تجربات سے نہیں سمجھ سکتا کہ میرے بلوغت یا اس کے بعد کی زندگی کیسی ہے یا ہوگی، اس کے کیا تقاضے ہیں. اسی طریقے سے ایک کنوارا لڑکا یا لڑکی نہیں سمجھ سکتا حقیقتاً کہ شادی کے بعد والی زندگی کی نوعیت کیا ہوتی ہے. اور موت تو ہے ہی الٹیمیٹ مسٹری، وہ تو آپ کچھ بھی کر لیں، وہ ایک اسرار ہے، ایک سر ہے. تو اس کے لیے پریپیئر ہونا اور اس کے لیے تیار ہونا تو باقی ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے. یہ بات. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، سلامت میں. حیدر ایک سوال اور برزخ کے بارے میں ہی ہے کہ برزخ میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ برزخ کی زندگی جو ہے وہ صرف شہداء صالحین کے لیے اور بڑے مجرمین کے لیے، اور باقی لوگ جو ہے نا وہ جیسے ہی ان کے لیے برزخی زندگی نہیں ہے. جیسے اس کے لیے ایک آیت بھی سورہ انبیاء کی پہلی جو آیت ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، کے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا. جیسے وہ مریں گے، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ فیل کریں گے ابھی ہم مرے تھے، ہم دوبارہ اب اٹھا لیے گئے. درمیان ان کے لیے برزخی زندگی نہیں. ایک نظریہ یہ بھی ہے برزخ کا کہ ہر ایک کے لیے برزخی زندگی نہیں ہے. نہیں، کس کا صرف نظریہ ہے یہ نظریہ کس کا ہے، کون اس کے پروپوننٹس کون ہیں؟ جیسے کچھ لوگ ہیں، جیسے ایک حدیث بھی بہار کی حدیث ہے کہ جیسے نہیں کوئی مرتا مطلب کہ ہے آپ کسی عالم کا نام لینا کہ کوئی عالم ہے، یا کس کتاب میں آپ ایک نے پڑھا ہے، کون عالم ہیں جو اس یہ نظریے تفسیر میں کو میں نے بیان کرتے ہیں. یہ نہیں تفسیر کوثر میں میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ تفسیر کوثر میں
انہوں نے کہا کہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ برزخی زندگی سب کے لیے نہیں ہے، صرف بڑے مجرمین کے لیے جو قرآن سے ثابت ہے، اور دیکھیں جو شہداء کے لیے ہے۔ اس میں نظریات تو بہت سارے ہیں، اب اس میں تو ویسے وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ ان نظریات پہ بحث کرنے کے لیے نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بالکل اپنے ڈومین سے کھسک جائیں گے۔ تو بہرحال برزخ کی زندگی جو ہے، یا برزخ کا مطلب یہ کہ موت یا انتقال کے بعد کی جو زندگی ہے، ڈیفینیٹلی اس کے اندر ویریشنز بہت زیادہ ہیں، ہر ایک کے لیے ایک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو جس طریقے سے زندہ رہے گا وہ بہت حد تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیا لے کر گیا ہے، دنیا سے کیا بن کے گیا۔ اگر آپ اس کے ڈفرنس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ میں ہی 2 خطبے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، آئی تھنک 218 اینڈ 219 ہے، کہ جس میں ایک خطبہ جو ہے آیہ الحاکم التکاثر کے ذیل میں ہے، کہ جس میں آپ نے ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے قبروں میں، کہ ان کی کیا حالت ہوگی جو تکاثر کا شکار ہیں۔ اور اس کے بعد والا جو خطبہ ہے وہ اس آیت کے ذیل میں ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان لوگوں کے بارے میں آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں قیامت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اینڈ ہے، وہ دوسرا اینڈ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں پتھر کی مانند پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اس دنیا کی زندگی میں قیامت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ویریشن ان 2 کے درمیان، ان 2 اینڈز کے درمیان ویریشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں، یعنی آپ کے ایک نظریہ یہ ہے، تو نظریہ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ جو لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں وہ اس چیز کو اکراس دا بورڈ اپلائی کر رہے ہیں، ہر ایک پر اپلائی کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بے انتہا اس میں وہ ہے ویریشن ہے، اور ویریشن کس بنا پر ہے؟ نفس کی حالت کی بنا پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اصل میں سمجھنے کی، کہ اگر نفس زندہ ہے، اگر نفس بیدار ہے، تو انتقال کے بعد اس کی بیداری میں اضافہ ہی ہوگا، کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر نفس دنیا میں جمادات کی مانند ہے، اس کا حال کچھ اور ہے، اگر نفس حیوانات کی مانند ہے، اس کا حال کچھ اور ہے۔ یہ ایک اصولی بیان ہے جو ہم کر سکتے ہیں، باقی کس کے ساتھ کیا ہوگا شاید ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہی ہونا ہے۔ اور جو مقتولین فی سبیل اللہ ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ان کے بارے میں قرآن میں موجود ہے رزق حسن، ان کے لیے رزق حسن ہے۔ اور جی جو یعنی کہ بالکل ہی وہ ہیں عذاب والے ہیں، ان کے لیے جی بھی ہے، وہ ان کے لیے بھی روایت بھی کرنا۔ ہے کہ جی جنت کی کھڑکی کا کھلنا، جہنم کی کھڑکی کا کھلنا، یہ سب چیزیں موجود جی جی، وہ یہی ہے کہ مطلب واقعی اس طرح ہی لگتا ہے کہ بڑے مجرمین کے لیے اور جو شہداء اور صالحین کے لیے تو نظر آتا ہے، درمیان والے طبقے کا کیا ہے صورتحال، وہ آپ ہیں۔ نہیں نہیں نے نہیں نہیں بتایا ہے، کہ بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ سب اپنے اپنے نفس کی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے یعنی علاوہ ایک لائف آیت پروگرس کر رہی ہے، لائف پروگرس کر رہی ہے، لائف رک نہیں رہی۔ جی جو غافر کی سورہ غافر کی غالباً ایک آیت جس میں تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، تو اس سے بھی لگتا ہے 2 مرتبہ زندگی میں تو پھر ایک زندگی ہے، اور ایک زندگی آخرت میں جو ہوگی، درمیانی برزخ کی زندگی کا ذکر اس میں نظر نہیں آتا، کیوں نہیں نظر آتا؟ کیونکہ جب اس میں ہے کہ جب وہ مجرمین کے حوالے سے یہ ہے کہ جب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی۔ نہیں تو آپ اگر اس بات کو یوں لیں کہ ہماری موجودہ زندگی جو ہے وہ مثل موت ہے، یعنی آپ کو پہلی زندگی ملے گی ہی اس وقت جب آپ مریں گے، پھر اچھا، یہ کانسیپٹ میں نے ویسے نہیں پڑھا، لیکن اس کو ہم موت لیں اور پھر زندگی اس کو لیں، پھر ہو سکتا ہے پاسبل، لیکن مجھے تو اس کے مقابلے میں اگر ایک شعور اور آگہی، یعنی کہ جیسے کہ ہم ابھی زندہ ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں شکم مادر والی زندگی کو کیا اہمیت دیتے ہیں، جبکہ وہ بھی ایک زندگی تھی۔
تو ہم یہ تو سیریز ہی موت و حیات کی چل رہی ہے، یعنی انتقال کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اس بارے میں، اس آیت کے بارے میں نا میں نے بہت ریسرچ کی، لیکن اس میں بہت سارے مختلف نظریات ملے. میں ابھی تک جو ہے نا ویسے سے کنکلوڈ نہیں کر سکا، کیونکہ جتنی جگہ میں نے کوشش کی وہ ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ ہے. ذکر بھی نہیں، پہلے میں جو نے ہے وہی نا آپ سے کہا نا کہ میں تو اس جگہ پہ جانے ہی نہیں جاتا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس میں تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے، جیسا کہ میرا خیال ہے آپ کو تجربہ ہو چکا ہوگا جی جی، ان یہ اس سب میں باتوں ان ہر سب کوئی چیزوں ڈفرینٹ کا. طریقے یعنی سے کہ بات میں ہے. ویسے کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ اگر انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ سال 2 سال رہ گئے تو میں اس کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں آپ نے کتنا گین کیا، اور جتنی آپ نے ساری تفاسیر پڑھی تھی اس میں آپ نے کتنا گین کیا. میں صحیح آپ کو بتاؤں، ابھی تک جو میں نے فرق محسوس کیا ہے وہ کہ آپ کا جو ہے نا وہ تربیتی انداز ہے، وہ ڈفرینٹ ہے. جب میں باقی تفاصیر نہیں، جو کافی میں عرصے اس سے پہ میں نہیں پڑھ رہا کہہ ہوں. رہا، آپ اس پہ تنقید کریں یا کچھ بھی کریں، لیکن دیکھیں بات یہی ہوتی ہے کہ یعنی جیسے ہم نے بھی جب اپنی ڈاکٹریٹ کی ہے نا، تو ڈاکٹریٹ میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے لٹریچر ریویو کا. لیکن لٹریچر ریویو جو ہے نا وہ خالی آپ کے لیے پرابلمس اور گیپس اور ڈائریکشنز آف ریسرچ کو ہائی لائٹ کرتا ہے. لٹریچر ریویو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتا آپ کے لیے. مسئلے کا حل جو ہے نا وہ آپ کو خود ہی نکالنا پڑتا ہے. جی جی، ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں. ہمیں جو کرنا ہے، کیونکہ قرآن ان اٹ سیلف کمپلیٹ ہے. صحیح. تو اگر ہم اس کو ایک پراپر اپروچ سے لے کے چلیں گے، خود قرآن پر فوکس کریں گے، اس کے معانی پر اور ان کے معارف پر، اور ٹھیک ہے ہم ہیلپ لیں گے جہاں جہاں سے بھی ہمیں ایڈیشنل ہیلپ مل سکتی ہے، وہ ہیلپ ہم ضرور لیں گے، گائیڈنس لیں گے. لیکن ہمارا فوکل پوائنٹ کیا رہے گا؟ تفاسیر نہیں رہیں گی، قرآن رہے گا خود. میں اس نظریے اور اس نظریے پہ نہیں جاؤں گا، میں خود قرآن پر فوکس کروں گا. تو اس سے جو ہے نا آپ کی انلائٹنمنٹ کا لیول جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کو ابھی میری یہ بات سمجھ میں بھی نہ آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن جب آپ گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم چلیں گے، 1-2 سال میں نا، تو آپ اس ڈفرینس کو فیل کر لیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اور اس طریقے سے یعنی کہ ظاہر ہے کہ جو بہت ہی مخصوص حلقوں میں ہے، ورنہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن بیسڈ تعلیم و تربیت ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں. جی جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا. جی. چلیں تو ہم بات شروع کرتے ہیں اپنی، کہ ہم یہاں تک آئے تھے. صحیح ہے. اور یہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اور کیوں کہا قوم سے، کہ فرعون دوبارہ اپنے وہی تھریٹس کو لے کر آ گیا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو اصول بتایا، جو وہی میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو آج کے دور میں بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، کہ زمین اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے، امریکہ روس چین کی نہیں ہے. خدا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ استعینوا باللہ واصبروا، اور تقوی، ایمان. لیکن وہ چیز ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم ان رستوں پر نہیں جانا چاہتے. ہم جو ہے نا وہ اپنے دوسرے شارٹ کٹس یا ظاہر بینی یا ظواہر پرستی ان چیزوں پر رہتے ہیں، ظاہری معاملات اور مسائل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو ہلکا کر دیا، اس میسج کو، اور کہا کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، اس زمین میں تم کو خلیفہ بنا دے گا، لیکن اس خلافت کے نتیجے میں تمہیں نجات کی گارنٹی نہیں ہے. وَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، جو پہلے انہوں نے جملہ کہا تھا، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم تقوی کی بنیاد پر زندگی بسر کرتے ہو یا نہیں کرتے، یہ ڈٹرمن کرے گی کہ تمہاری عاقبت کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد یعنی جو بنی اسرائیل کا اور فرعون کا مقابلہ تھا، وہ obviously کوئی
पावर या स्ट्रेंथ या नंबर का मुकाबला नहीं था, यानी इन तरफैन में कुव्वत और ताकत के हवाले से कोई भी कंपैरिजन नहीं था कि फिरौन के पास जितनी भी माइट और मसल है वो सब उधर थी और ये बेचारे उनके मुकाबले में ज़ईफ और मोहताज थे। तो उस बिना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से, आपकी मौजूदगी की वजह से, फिर जब मदद खुदा, यानी आपने इस बात पे भी गौर करना बहुत ज़रूरी है कि देखें वो हस्ती या उन लोगों का किसी माशरे में मौजूद होना अव्वलीन रिक्वायरमेंट होती है कि जो मदद खुदा या नुसरत खुदा के लिए मैग्नेट का काम करते हैं। तो ये बात हमको अच्छे तरीके से समझ में आती है, और पूरी आप तारीख़ इस्लाम पढ़ जाएं, तारीख़ पैगम्बरान पढ़ जाएं, ये बात आपको जो है ना वाज़ेह तौर से समझ में आएगी कि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास वो औलिया या उस मेयार के लोग मौजूद हों कि जो खुदा की मदद के लिए मकनातीस का काम करते हो। तो अब क्योंकि इनमें मूसा और हारून थे, उनके कुछ सच्चे शागिर्द थे, तो यानी अब बनी इसराइल के पास वो मैग्नेट आ गया था जो पहले नहीं था, जो चीज़ उनको पहले हासिल नहीं थी मदद खुदा को लाने के लिए। ठीक है, तो अब ठीक है, आपके पास ताकत नहीं है, आपकी कुव्वत नहीं है, नो प्रॉब्लम, पूरा निज़ाम खुदा आपके साथ खड़ा है, अब ये कोई मसला नहीं है। तो फिर अब क्या होना शुरू हुआ कि वो तो कह रहे थे कि जी हम इनको ऐसे सजा देंगे और यूं कत्ल करेंगे और इस तरीके से करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीन, और हमने उनको, जो आले फ़िरऔन हैं, उनको किससे पकड़ा कि तहत नक़्फ़िन मिन अथ-थमरात, उनके जो फल थे, फल का मतलब जो एग्रीकल्चर है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें कमी वाक़ई होना शुरू हो गई, उनके खाने पीने या उनकी फसलों पर कहत आने लगा। लेकिन अज़ाब खुदा, हमें पता है कि अज़ाब खुदा कभी भी जल्दी नहीं आता। अज़ाब खुदा इवन मुजरिमीन को भी बहुत ज़्यादा मोहलत देता है, और ये खुदा की रहमत वासिआ की बिना पर है कि पहले, सबसे पहले उन पर क्या आना शुरू हुआ, कहत, और जो खाने पीने के चीज़ें हैं, उनके समरात, उनके फल, उनके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें कमी वाक़ई होने लगी। क्यों खुदा की तरफ से ये होने लगा? लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो तज़क्कुर करने वाले बने, ताकि वो इस बात की तरफ मुतवज्जे हो जाएं कि हम मुजरिम हैं, हम ज्यादती करने वाले हैं, हम जालिमीन हैं, और खुदा जो है वो मूसा और हारून के साथ है, खुदा की मदद उनके साथ है और उनकी बिना पर बनी इसराइल के साथ। ठीक है, तो अब ये नहीं कि उनके, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि उनके वो जो प्लान्स थे कि इनको मारने, काटने और इन पर जुल्म करने के, अब उसमें डेंट पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि जब अपने घर पे मुसीबत आना शुरू हो जाती है तो फिर इस किस्म की चीज़ों को कोई ज़्यादा, मतलब कामयाबी के साथ एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं रहता, दूसरे पर मजालिम को, उन तमाम मसाइल को। यानी आपको पता ही है ना कि जैसे आजकल की भी दुनिया की जो टायरेंट पावर्स हैं, कि उनके घरों के अंदर जब मसाइल खड़े होने लगते हैं तो फिर, यानी अब आज से 20 साल पहले जिस तरीके से कि अमेरिका हर मुल्क में घुस जाता था, अब उसके पास वो चीज़ नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनके अपने मसाइल काफ़ी बढ़ गए। ठीक, तो इसी तरीके से इनके आले फिरौन को अब खुदा ने पकड़ना शुरू किया, गिरफ्त आना शुरू हुई खुदा की जानिब से। सर अच्छा, यहाँ पे अब क्या होता था जी? एक सवाल था जी कि इस आयत से क्या हम ये उसूल समझ सकते हैं कि जब यानी कि कहत साली और जो है वो ग़िज़ाई किल्लत, इन दो हम्म चीज़ों से वहाँ पे खुदा ने पकड़ा, लेकिन यहाँ तो हमें पता है कि वो फ़िरौन में वो तागूत था, हम्म लेकिन ये चीज़ें जब वैसे ही आ रही होती हैं वर्ल्ड में, हम्म हम्म जैसे बाज़ कंट्रीज़ में अभी है, जी ठीक है, वहाँ कहत साली हो जाए या हम्म
کہ جو غذائی قلت کو ہم یوں سمجھیں کہ کسی کی پرسنل لائف میں یا کسی کے جو ہے وہ آمدنی کم ہو جائے، یا تو وہاں پر بھی یہ چیز بعض دفعہ کہی جاتی ہے کہ دیکھو تم پہ اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو وہاں ہم ڈسٹنگوش کیسے کریں گے کہ نہیں یہ وہ ہے، آزمائش ہے اور دیکھیں یہ. اگر آپ اجتماعی سطح پر بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ خدا کی طرف سے ایک سرزنش ہے اگر عذاب نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعی سطح پر خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان اور تقوی کے ساتھ رہو گے تو ہم تم پر برکتوں کے دروازے آسمان اور زمین دونوں سے کھولیں گے. بالکل بالکل. سورہ نوح کے اندر بھی ہم نے یہ بات اچھے طریقے سے دیکھ لی تھی کہ میں تم کو بلاتا ہوں کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بے انتہا مغفرت والا ہے. یرسل علیکم مدرارا من السماء، یرسل السماء علیکم مدرارا. اور اگر تم اس پر آؤ گے کہ یعنی خدا کی بارگاہ میں تم مجرم نہیں رہو گے، اگر تم مغفرت یافتہ ہو جاؤ گے تو آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش کے دروازے کھل جائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور خدا اموال اور بیٹوں اولادوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. تو یہ ایک اصول ہے نا. یہ دیکھیں انفرادی سطح پر جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بندے کے نفس کے حالت پر، اس لیے اس میں بہت ویریشن آتی ہے. تو یہ وہاں پر آپ اس قسم کی بات نہیں کر سکتے. لیکن اجتماعی سطح پر خدا کی طرف سے یہ بات بالکل کلیئر ہے. سورہ آراف کی آیتیں ہیں، سورہ انعام کی آیتیں ہیں، اور دیگر یہ ساری کی ساری مثالیں موجود ہیں کہ اگر ایک قومی یا اجتماعی سطح پر ایمان اور تقوی آئے گا، دنیا کی زندگی کی بھی خوشحالی ہے، آخرت کی بھی برکت ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی قوم پر نحوست ہے کسی بھی طریقے سے، تو یا تو یہ کہ ان کو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹھوکر ہے کہ ہوش میں آؤ، یا ورنہ عذاب ہے. ٹھیک ہے. اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. یعنی اسی لیے جیسے میرے ساتھ بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے تھے کافی کہ میں جب پاکستان میں بھی تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ قوم جو ہے نا یہ عذاب کے دائرے میں، کئی وجوہات کی بنا پر. یعنی یہی زندگی سے برکتوں کا اٹھنا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبتوں کا نہ رہنا، انسانی اقدار کا پائمال ہونا. پھر جو ایک اور بہت بڑی علامت ہے اسی کی کہ قوم عذاب کی حالت میں، کہ ان کو صحیح بات کا سمجھ میں نہ آنا. ان کو آپ سمجھائے جائیں ان کے سامنے ہر چیز موجود ہو اور ان کو صحیح بات سمجھ میں نہ آئے. کیونکہ سب سے بڑا عذاب خدا کی طرف سے یہی آتا ہے کہ خدا لوگوں کی عقلوں پر پردے ڈال دیتا ہے، کیونکہ پھر کسی گڑھے میں ہی جا کے گرنا ہے. ایسے ہی ہے نا. جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو کوئی صراط مستقیم یا سبل السلام پہ آ سکتا ہے؟ نہیں، بہت مشکل. ممکن ہی نہیں. بالکل پڑھتے پڑھ گئے. صحیح بات. تو جی، تو یہ جو ہے نا یہ بڑی بڑی علامات ہیں. تو یعنی یہ خدا کی طرف سے گارنٹیڈ ہے کہ اگر ایمان اور تقوی پر ایک قوم آئے گی، ہم تم کو سما کی یعنی اخروی برکتیں بھی دیں گے اور زمین کی یعنی دنیاوی برکتیں بھی دیں یہاں پہ گے. یہ تو زک ہے. جی سوری، یہاں پہ جو یہ زک کرون ہے آخر لعلہم جی یزک، جی تو اس کا صحیح جو ہے نا مطلب ٹرانسلیشن یا میننگ ہم کیا لیں؟ یہ کہ اپنے واپس. تذکر کا معنی ہے اچھے طریقے سے یاد کرنا. تو کس بات کو خدا ان کو یاد دلانا چاہ رہا ہے؟ اس بات کو یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ تم ظالم ہو، تم مجرم ہو، تم غلط کام کر رہے ہو. اس بات کو دیکھو، سمجھو، اور تم نے یعنی اپنے لیے جو اس ظلم کو جائز اور روا قرار دے لیا ہے اس غفلت سے باہر آؤ. کیونکہ تذکر کا جو نیٹ آؤٹ کم ہے وہ غفلت سے باہر آنا ہے، بیدار ہونا ہے. صحیح. صحیح؟ ٹھیک.
اچھا اب وہاں پہ کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. اچھا ابھی ان کا جو پیکج تھا وہ کیا ہو رہا تھا کہ اچھائی اور برائی کا مکس چل رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ خدا شروع میں سخت پکڑ نہیں کرتا، تھوڑی ڈھیل ہوتی ہے، تھوڑی پکڑ ہوتی ہے. تو جب ان کو کوئی اچھائی ملتی تھی تو وہ کہتے تھے قالوا لنا ہاذہ، وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہے ہی ہمارے لیے. صحیح، یعنی کہ یہ جیسے ہاں ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں اہل دنیا، اور خدا نے خاص طور سے یہودیوں اور ان کی بھی مثال دی ہے کہ بھئی دنیا کے اندر حکومت اور آخرت میں جنت تو ہے ہی ہمارے لیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، ہم کچھ بھی کرتے رہیں. اس کا تعلق ہمارے کرنے یا ہمارے اعمال سے نہیں ہے کہ یہ تو ہے ہی ہمارے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں اس جملے کا مطلب کہ یہ تو ہے ہی ہمارے لیے، کہ ہم تو اس کے پیدائشی اور ابدی حقدار ہیں اس چیز کے کہ ہمارے پاس نیکی اور خوشحالی رہے، یعنی خوشحالی اور ظاہری اسباب کی فراوانی رہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر جب، کیونکہ پہلے ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہو رہا تھا لیکن اب یہ خرابیاں ان ایکسپیکٹڈ تکلیفیں بھی آنے لگیں، تو اس کو کیا کرتے تھے یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اس کو موڑ دیتے تھے بدشگونی موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی طرف کہ اب یہ ہمارے درمیان آ گئے ہیں، یہ ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، یا یہ ہمارے معاشرے میں سر اٹھا رہے ہیں، تو ان کی طرف سے یا نعوذ باللہ ان کی بے برکتی یا نحوست ہے جو ہم پر بھی برائیاں لا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ یہ تمام کی تمام باتیں آج بھی نہیں ہیں. یہ ہماری ہی بات ہو رہی ہے، بالکل ہماری بات ہو رہی یعنی کہاں جب خدا ہمیں سختی میں ڈالتا ہے کہاں تذکر کرتے ہیں کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے. جو قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو سیئہ تیرے اوپر پڑتی ہے وہ تیرے نفس کی وجہ سے. کدھر کوئی تذکر کرتا ہے اس بات؟ یہی والی بات ہے کہ جی جو اچھائی مل گئی تو وہ تو ہم کرتے ہی ڈیزرو ہیں، یہ تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم سے زیادہ اس کا حقدار کون ہے. اور جو مصیبت آتی ہے وہ ادھر ادھر، یہ ان کی نحوست ہے، یا ان کی سازش ہے، یا ان کی پلاننگ ہے، یا فلاں. تو اس میں آپ دیکھ لیں، یعنی کہ ظاہر ہے کہ قرآن آپ کو پوری ایک ٹیمپلیٹ پرووائڈ کرتا ہے، رکھ کے دیکھ لیں کدھر کدھر ہم لائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ بھئی کس کا کیا حشر ہوتا ہے. تو اگر وہی حشر ہو رہا ہے تو پھر اس پہ رونا پیٹنا کس بات کا؟ یہ چیز تو ہم کو پہلے سے بتا دی جا چکی ہے کہ اگر تم اس والے فریم میں فٹ ہوگے تو اس جگہ پہ جاؤ گے. تو یہ نا، لیکن آپ خود غور فرما رہے ہیں نا آپ لوگ کہ دیکھیں ہماری یہ تربیت اس طریقے سے ہوئی ہی نہیں ہے، ہماری سوچ اور فکر کا یہ انداز ہی نہیں ہے، بلکہ ہم رائٹ فرام دا بگننگ جو ہے نا اپنے آپ کو درست قرار دیتے ہیں، اور پھر اپنی حقانیت کی بنا پر ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ویسے ہی حق پر ڈکلیئر کر دیا ہوتا ہے، اس سے قطع نظر کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ہمارا کردار کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، اس سے قطع نظر ہم حق پر، ہم پیدائشی حق پر. ٹھیک، تو یہ فرعون کی قوم کا رسپانس تھا. الا تو انما طائرهم عند اللہ، کہ آگاہ رہو کہ وہ جو بھی شگونی بدشگونی کی باتیں کرتے ہیں وہ سب خدا کے پاس محفوظ ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت اس کے بارے میں لا علم ہے، یعنی جاہل ہے کہ اس قسم کی باتیں کہ یہ شگون اور بدشگونی اور یہ کیا ہے، یہ سب کس پر مبنی ہیں یہ باتیں بتائیں؟ ہے. یہ لا ایمان کے علمی پر مبنی، کہ انسان کام. کسی چیز کا علم نہیں رکھتا، انسان زندگی کے معاملات، زندگی کی حقیقتوں کو جانتا نہیں ہے، جاننے کی کوشش نہیں کرتا، اور پھر اس قسم کی خرافات میں پڑا رہتا.
اچھا، وقالوا خوف مهما کہہ سکتے جی ہیں، سوری، خرافات جو ہے یہ ایک خوف کا بھی جو ہے نتیجہ ہو سکتا ہے کہ جانتے بھی ہیں بہت سارے لوگ بعض چیزوں کے بارے میں، لیکن ایک انجانا خوف ہوتا ہے کہ یعنی کہ کیا پتہ ہو ہی جائے، یہ حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں یہی تو وہ بات ہے جس پر شیطان شکار کرتا ہے. شیطان جو ہے آپ کے نفس میں کن سگنلز کو، کن اس کو کیا کہتے ہیں، اٹریکٹرز کو ٹارگٹ کرتا ہے. اس کا سب سے بڑا اٹریکٹر خوف ہے. بالکل ٹھیک ہے، اسی پر تو وہ شکار کرتا ہے. دو تین ہی چیزیں تو ہیں شیطان کی، اور کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر آپ ان دو تین معاملات پہ قابو پا لیں گے تو شیطان آپ کو نہیں مسئلے میں ڈال سکتا. ایک خوف ہے، خوف میں مبتلا کرنا ہے، وعید ہے، اور ایک فحشا ہے، خواہشات کو ابھار کے لانا، اور خواہشات کو اتنا ابھار کے لانا کہ انسان کو فواحش میں مبتلا کرا دے. اور کیا ہے شیطان میں، جس ذریعے سے وہ سارے وسوسے کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کو خدا نے خوف کے مقابلے میں کون سا ہتھیار دیا ہے؟ توکل. توکل، صبر اور توکل. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا، میں جیسے امام علی علیہ السلام کے بھی کچھ اشعار ہیں، کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو شاید سناؤں. لیکن اس میں سے ایک شعر جو ہے، یعنی امام علی علیہ السلام سے منسوب اشعار ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی ہیں یا نہیں، لیکن مشہور ہے کہ ایک دیوان ہے جو امام علی علیہ السلام کے، اس میں کلام ہے. تو بہرحال اس کا ایک شعر ہے کہ اذا ضاقت بک الاحوال یوما، کہ جب کسی بھی دن تم پر احوال جو ہے نا، حالات، ضیق یعنی تنگی ہو جائے کسی بھی دن، فثق بالواحد الفرد العلی. ثقہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل بھروسہ، کامل بھروسہ، وثوق. تو کامل بھروسہ کرو کس پر؟ جو واحد ہے، تنہا ہے اور علی ہے. ٹھیک ٹھیک. صحیح. تو یہ آپ کو خدا نے اس کی ریمیڈی دی ہے. اور اگر ہم، ہمارے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی شیطان کے لیے وہ ایک بہترین شکار کرنے کا وسیلہ بن جاتا ہے خوف، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جتنی بھی بدشگونیاں ہیں یہ سب خدا کے پاس ہیں. یعنی اس کا خدا کے پاس ہونے کا کیا مطلب ہے کہ خدا ان سب کا تم سے حساب لے گا. یہ یوں ہی نہیں ہے کہ جو دل چاہے بول دیا. یہ سب خدا کے پاس ہیں، اور پھر خدا ان سے پوچھے گا بھی تم سے کہ یہ سب تم کہاں سے لائے تھے. یہ اپنے طیارے، اپنے یہ شگون، یہ سب کہاں سے لائے تھے. بالکل بالکل. اور بعض ولیکن جی، اور بعض بدشگونیاں جو دیکھی ہیں معاشرے میں، مجھے لگتا ہے وہ تو گناہ کبیرہ تک چلی جاتی ہیں، لوگوں کو اذیت ناک حد تک تکلیف پہنچا دیتی ہیں. دعائیں کمیل تو آپ کو اس بارے میں بہت زیادہ انلائٹن کر رہی ہے نا، کہ آپ لوگوں کو، میں نے پہلے بھی ہیں شہزاد بھائی، یاد ہے ہم نے اس پہ بات کی تھی. وہ اللہم اغفر لی الذنوب جی التی جی 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 جی، پوری جو چھ چیزیں امام علی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں. تحت کل عصم، تمہارے گرد جو پروٹیکٹیو کورنگ ہے، گناہ اس کو توڑ دیتے ہیں. تم غیر محفوظ ہو جاتے ہو، تم اپنے دشمنوں کی تیر تلوار کی زد پہ آ جاتے ہو. تحت کل عصم تغیر النعم، نعمتیں بدل جاتی ہیں. تنزل النقم، نقمت الہی نازل ہوتی ہے. تحبس الدعاء، تمہاری دعائیں حبس ہو جاتی ہیں. تنزل البلا وتقطع الرجاء، امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں. تو بھائی ساری کی ساری مصیبت تو گناہوں سے آ رہی ہے. یہی ہے جی چیز صحیح، یہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہے نا.
تو وہ شکون بدشگونی کہاں سے آ گیا، عمل کہاں سے آ گیا، جادو کہاں سے آ گیا؟ کہ جب کہ ہم نے امیر اپنے المومنین، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے رکھا ہے. ہاں، کہ امیر المومنین علیہ السلام باقاعدہ آپ کو گنا رہے ہیں کہ آپ کے گناہوں کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یا کیا کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک. وقالوا مهما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها. تو شروع میں تو ابھی ان کی اکڑ باقی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نو وریز، نو پرابلمس، تم کوئی بھی نشانی ایسی لے آؤ کہ جس سے تم ہمارے اوپر سحر کر لو. فما، ہم نہیں، پس نہیں، نحنو، ہم لکا بمؤمنین، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی ابھی تک وہ کس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنا پر یا ان کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ جادو سحر ہے. یہ سحر ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس سے آگے جو ہے نا وہ ابھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ قوت خداوندی ہے جو ان ساحران کو نظر آ گیا تھا کہ کیا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ قوم انہی کے دام میں پھنسی ہوئی ہے، انہی سارے شیطانوں کے، انہی طاغوتیان کے، اور وہ جو ہیں وہ obviously ان کے سر پر جو یعنی شر جس نے ان کو گھیرا ہوا ہے وہ ان کو آزاد نہیں ہونے. تو ابھی ان کو ہوش نہیں آ رہا کہ یہ جادو ہے، اس میں تم کوئی بھی نشانی ہم پر لے آؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں. تو اب اس کا اگلا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان پر روزگار سخت ہوتے جائیں گے. یعنی آپ اس بات کو دیکھیں کہ رحمت خداوندی کس قدر وسیع ہے، کس قدر وسیع ہے کہ ہمارے تصور سے باہر ہے. کہ اگر یعنی آپ اس بات کو سوچیں کہ جب خدا نے ان کو تھوڑی سی تکلیف دی، یعنی ان کے رزق میں تنگی کی، اور یہی بات نہیں ہے یعنی کہ خدا جب کہتا ہے کہ ہم تم پر سختی بھیجتے ہیں تو وہ سختی کیا ہوتی ہے؟ رزق میں تھوڑی سی تنگی ہو جاتی ہے. یہ وہ سختی ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے بائی ڈیفالٹ. یہ جتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں نا یہ سب ہم خود انوائٹ کر کے اپنے اوپر ڈالتے ہیں. حیدر ایسے بھائی ہی اس ہے میں نا، ایک اس میں جیسے ایک سورہ سوال. والفجر کی آیت ہے کہ خدا ایک طرف امتحان تمہارا کیسے لیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، یعنی بے تحاشا نعمتیں دے کر، تم کو باعزت بنا کر. ایک امتحان یہ ہے، اور دوسرا امتحان کیا ہے؟ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق کو ایک مقدار میں لے آتا ہے. یعنی رزق یہ نہیں کہ رزق ملنا بند ہو جاتا ہے، محدودیت آ جاتی ہے، کچھ کمی واقع ہونے لگتی ہے، تو اس پہ وہی برداشت نہیں ہوتا لوگوں سے. فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. ٹھیک. تو اگر یہ لوگ یعنی فرعون اور اس کی قوم جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر قحط اور ان کے رزق میں کمی کی اس امید پر کہ وہ تذکر کریں، اگر اس وقت وہ تذکر کر لیتے تو ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تھے یا نہیں ہو گئے تھے؟ وعدہ بتائیں. اللہ. بالکل. تو یہ کس قدر خدا کی رحمت وسیع، اس کا آپ اندازہ کریں، اور کس قدر خدا کی رحمت جو ہے وہ انسانوں کا انتظار کرتی ہے کہ کب یہ تذکر اور توبہ کی طرف لوٹیں. یعنی اتنے بڑے بڑے جرائم اور اتنا خون ان کے ہاتھوں پہ لگا ہوا تھا، لیکن ایک چھوٹی تکلیف دی ہے خدا نے ان کو، چھوٹے مسئلے میں ڈالا ہے، اور کہ اگر یہ اس وقت بھی ہوش میں آ جائیں تو اپنی مغفرت کو پا سکتے ہیں. جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ حیدر بھائی ایک سوال میرا تھا کہ ایک جو جو مشکلات آتی ہیں اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یا تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نیک لوگوں پہ مشکلات آتی ہیں لیکن وہ ہم کہتے ہیں آزمائش ہے خدا کی طرف سے، کیسے خدا آزماتا ہے لوگوں کو. تو یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو ہم پہ مشکل آئی ہے یہ ہماری اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے یا یہ خدا کی آزمائش ہے؟
اس کا جواب ہم دے چکے ہیں پہلے. آپ میں سے کوئی ریمائنڈ کرائے گا؟ جی ہے سر کسی کو؟ ایک بات نہیں، پہلے سوال کے جواب دے دیں نا ان کے محترم کے. سر یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو آزمائش کے طور پر آتی ہے بعض دفعہ. ہم. اور ہاں ایک تو چیز یہ فرما رہے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا. وہ اس لیے پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں زیادہ زیادہ تو وہ آزمائش ہے، اور اگر آپ اللہ سے دور کے کسی دوسرے سورس کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی وہ ہے عذاب. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو سختی آپ کے اوپر آتی ہے، اگر انسان کو خدا سے دور کر دے تو یہ علامت عذاب ہے. عذاب. اور اگر وہ سختی انسان کی ذات میں بہتری لے آئے، انسان کو ترقی دے، اوپر لے جائے، یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آپ لوہے کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، یا اگر کولڈ فارمنگ ہے تو پریشر اپلائی کرتے ہیں، اگر ہاٹ فارمنگ ہے تو آگ میں ڈالتے ہیں اور ہیمرنگ کرتے ہیں. تو یہ آگ میں ڈالنا، ہیمرنگ کرنا، اس کو پریس سے گزارنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ایکچولی ظاہراً سختی ہیں، لیکن یہ اس کو کمال تک لے جانے کے لیے ہیں، اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے. تو اگر سر یہ نفس کے اندر اعلیٰ صفات بڑھتی جائیں، نفس میں تقرب الہی میں اضافہ ہوتا جائے، تو وہ سختی جو ہے وہ آپ پر خدا کی مہربانی ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا آپ کو ترقی دے رہا ہے. اور اگر نعوذ باللہ وہ سختی یعنی اس طریقے کی ہے کہ جس میں انسان کے صفات حسنہ میں کمی آتی جائے، انسان خدا سے دور ہو جائے، انسان کے اندر بری صفات بڑھ جائیں، تو یہ پھر ایک یعنی وہ چیز ہے کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے. اچھا، اور یہ چیز میں آپ کو دیکھیں، یہ بات ایک اور بتا دوں کہ یہ صرف سختیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ نعمتوں کے بارے میں بھی ہے. یہی اصول. ٹھیک ہے، نعمتوں کو تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جی نعمت مل گئی، دنیا میں دولت مل گئی، مرسیڈیز کار مل گئی تو مزے، میں نے خدا کی رحمت آ رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں بھی یہی اصول کار فرما ہے کہ اگر تم کو نعمت مل رہی ہے اور وہ نعمت تم کو خدا سے قریب لے جا رہی ہے، تم کو اس کی بنا پر توفیقات خیر نصیب ہو رہی ہیں، تو وہ نعمت رحمت خدا ہے. اور اگر وہ نعمتیں تم کو گناہوں کی طرف لے جا رہی ہیں، تم اس کی بنا پر تم سے خرابیاں سرزد ہو رہی ہیں، تمہارے نفس میں خراب صفات بڑھ رہی ہیں، تو وہ نعمت بھی عذاب خدا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی سر، مجھے آزمائش کو سمجھنا پڑے گا. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ بات دونوں طرف اپلائی ہوتی ہے، سختی میں بھی اور انعام میں بھی، نعمت میں بھی. تو اصول ایک ہی ہے کہ کبھی خدا کی طرف سے جو عذاب ہے وہ سختی کے ذریعے سے آتا ہے، کبھی خدا کی طرف سے عذاب خوشحالی کے ذریعے سے آتا ہے. یہ والا ایسپیکٹ ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہے. اور اس کا ذکر جو ہے آئی تھنک سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے کہ پہلے ہم قوم پہ سختی کرتے ہیں تاکہ وہ تذکر کریں، جب وہ نہیں توجہ کرتے تو پھر ہم ان کو بالکل ڈھیل دے دیتے ہیں کہ جو چاہے کرو، اسباب کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ اچھے طریقے سے. کیوں کھول دیتے ہیں؟ تاکہ ان کے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ وہ مستحق عذاب ہو جائیں. تو یہ چیز دونوں طرف. تو سر یہاں جیسے قوم فرعون کے اوپر ہلکی سی آزمائش دی ہے، ہلکی سی، کوئی عذاب اس طرح سے نہیں آیا جیسے کہ اور اقوام پر آیا. تو نہیں، یہ ابھی تو شروع ہے، ابھی تو شروع ہے. اچھا، تو یہ شروع جو ہے یہ اس کو یہ آزمائش کہیں گے یا عذاب کہیں گے؟ کیونکہ ہم نے یہ جو ڈیفینیشن ہاں، ہماری ہے وہ اس یہ ہے کہ میں دیکھیں، اس میں ہے نا لعلہم یذکرون، تو یہ ایک آزمائش ہے سختی کے لبادے میں. یعنی جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے لیے امیدوار ہیں کہ یہ تذکر کریں، تو یہ ایگزامینیشن ہے نا، یہ اس کے بینش، نتیجے
یعنی یہ بینش کرنا تو نہیں ہے، یہ دھتکارنا یا تباہ کرنا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس جو ڈیفینیشن ہے، آزمائش وہ چیز ہوتی ہے جس کے بعد خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے. یعنی ٹھیک ہے، جہاں پر آپ سے آزمائش کا مطلب ہے کہ جہاں پر آپ سے مینلی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اچھا، اس کے آؤٹ کم کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ قریب ہو جائے گا. ہاں 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 ٹھیک ہے. اور اگر انسان وہ اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کرتا ہے تو یعنی کہ وہ خدا کی آزمائش والی توقع کو پورا کر رہا ہے. اور اگر وہ اس چیز کو نیگیٹولی رسپونڈ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے عذاب سے اپنے کو قریب کرتا جا رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی طرف سے تو ہمیشہ آزمائش ہی ہوتی ہے، ہم اس کو یا تو خود ہی کنورٹ کر دیتے ان موسٹ آف دا کیسز جب تک کہ لوگ اس آزمائش کو عذاب نہ بنا لیں. تو سر کیا ہم اس قابل ہیں کہ خدا آزمائے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی اور دعائے کمیل میں بھی کہ واضح طور پہ ہے کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو بھی مشکل میرے اوپر آ رہی ہے، آزمائش تو دیکھیے ہم تو یہاں پر ہیں ہی آزمائش کے لیے، ہم اور کس کام کے لیے یہاں پر ہیں؟ تو آزمائش اور امتحانی پرچہ تو ہر انسان کے سامنے آ رہا ہے، کوئی ایک انسان بھی اس سے الگ نہیں ہے. آپ کی جو پوری زندگی ہے وہ کیا ہے؟ ایک امتحانی پرچہ جس کا ہمیں اپنے انتقال سے پہلے ایک جواب لکھ کر خدا کو لوٹانا ہے، واپس کرنا ہے. ہر جگہ پر، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ میں نے ایک ڈگری لی، اب یہ ڈگری ہے، ہم تو ٹھیک ہے اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، یہ میرے لیے ایک آزمائش ہے کہ میں اس سے کیا کروں گا. صحیح اسی طریقے سے مجھے مثال کے طور پر ایک کاروبار ہو گیا، کاروبار بڑھ گیا، مجھے نوکری مل گئی، مجھے کچھ اور ہو گیا، میں عالم بن گیا، میں کچھ بھی، ہر چیز ایک آزمائش ہے. آپ کے زندگی کے امتحانی پرچے کا ایک کوشچن ہے، اور وہ کوشچن یہ ہے کہ ہم نے تم کو ایک مقام تک پہنچایا، یہ ایک چیز تم سے لے لی. جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ چیز دونوں طرف سے ورک کر رہی ہے، کہیں پر دیا جانا ہے، کہیں پر روک لینا ہے، یا کہیں پر لے لینا ہے. تو اب ان تمام سوالات کے جوابات تم کیسے دیتے ہو؟ یہ ہے. یعنی میرا صبح اٹھنا، خدا جو مجھے نئی زندگی دے رہا ہے، صبح اٹھنا اور رات تک میری ایک آزمائش ہے کہ میں اس کو کس ہر طریقے چیز سے ہر چیز ہر چیز ہر چیز. صحیح صحیح تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی ہر انسان کے کو یہاں بھیجا ہی اسی لیے کیا کہ وہ اپنی ورتھ، یعنی یہ آزمائش کس لیے ہے کہ ہر شخص اپنی ورتھ پروف کرے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو زندہ رہے، جس کو حیات طیبہ ملے، وہ بھی روشن دلیل پہ ملے، اس کو خود ثابت ہو کہ میں کس جگہ پر ہوں، اور جو ہلاک ہو وہ بھی روشن دلیل پر ہلاک ہو، اسے خود پتا ہو کہ اپنے ہلاک ہونے کی وجہ میں خود ہوں، کوئی اور نہیں ہے، اپنے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے. اور اس کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، خدا نے مجھے دے دی. ظاہر ہے بالکل، اسی لیے جو ہم نے کہا کہ جو چوائس ہے وہ ٹوٹلی آپ کی ہے. ہر مرحلے پر کہ ہم کس راستے کو چوز کرتے ہیں، کس راہ پہ جاتے ہیں، یہ سب ہمارے اختیار. تو ہر لمحہ ہر جگہ امتحان. اور جیسا کہ وہ وہی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اگر وہ چیز آپ کو بہتر بنا رہی ہے تو یعنی آپ امتحان خدا کو مثبت جواب دے رہے ہیں، اور اگر وہ چیز انسان کو نیچے کی طرف لے جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رسپونس سوال امتحان کا نیگیٹو ہے، اور وہ چیز مجھے عذاب خدا سے نعوذ باللہ قریب کرتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کرو،
ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو obviously یعنی ان کا جو پہلا جو آزمائش کا جواب تھا وہ کیا تھا، پازیٹیو یا نیگیٹو؟ نیگیٹو. نیگیٹو. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کس طرف بڑھیں گے، رحمت سے قریب ہوں گے یا لعنت سے قریب ہو جائے گی قوم؟ جی لعنت کی طرف بڑھیں گے. لعنت سے قریب ہو جائے گی، عذاب کے دائرے کی طرف، عذاب کے بھंور کی طرف بڑھتی جائے گی۔ تو اب اس کے بعد کیا ہونا شروع ہوا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ یہ کتنی اب آئیں ان پر مصیبتیں، طوفان 1، جراد 2، قمل 3، ضفادع 4 اور دم یعنی 5۔ طوفان کا مطلب یہ ہونے لگا کہ اسٹارمز اینڈ فلڈز کے پہلے تو خالی قحط تھے، کچھ یعنی فصلیں خراب ہو رہی تھیں، اب جو ہے وہ پوری کی پوری فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، کیسے تباہ ہونا شروع ہو گئیں؟ اسٹارمز اور فلڈز کے ذریعے سے، لوکسٹس کے ذریعے سے یعنی ٹڈی دل، اور جونک جو پانی وغیرہ میں پیدا ہو جاتی ہے، جونک جو بڑی کالی کالی سی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ایگریکلچر ہے وہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے واٹر سورسز پر۔ تو پانی کے اندر اگر نعوذ باللہ خدا اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ یہ جونک جو ہے نا یہ دلدلی علاقوں میں پائی جاتی ہیں، اور فراگز، اگر ان جونک اور مینڈکوں کی اکثریت ہو جائے پانی میں تو آپ سوچیں وہ پانی کتنا قابل استعمال رہے گا۔ تو ان کی ایگریکلچرل کراپس تباہ ہونی شروع ہو گئیں، انہیں اب تباہ ہو رہی ہیں، اب صرف ان میں کمی نہیں ہو رہی، نقص نہیں ہے، تباہی آ رہی ہے۔ اور جو ان کے واٹر ریسورسز تھے وہ برے طریقے سے پولیوٹ ہو رہے ہیں۔ اور دم یعنی خون کا جو ہے کہ اب اس میں جیسا کہ واقعات میں ہے کہ اب یہ دم والی بات یعنی خون کیا ہے کہ ان کے کچھ ایسی بھی واقعات ہیں کہ ان کے پانی خون بننے لگا تھا، پانی خون میں تبدیل ہو گیا تھا، ناقابل استعمال ہو گیا تھا۔ آیات مفصلات، یہ وہ آیات ہیں جو تفصیل سے ہم نے ان کے سامنے رکھ دی۔ انہیں تفصیل یعنی جدا جدا کر کے، الگ الگ کر کے، کہ تاکہ وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ان کو صحیح سے بات سمجھ میں آ جائے کہ قدرت و قوت کس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ واٹر ریسورسز بھی ختم، اور جو ایگریکلچر اور کراپس اور گارڈنز ہیں وہ بھی تباہ و برباد۔ اور ان کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ آیات، یہ نشانیاں ہیں۔ یعنی آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیات ہمیشہ آپ کو کسی حقیقت کی طرف متوجہ کراتی ہیں۔ تو پہلے تم کو جو نرمی سے بات سمجھائی جا رہی تھی، پہلے تم کو پیار سے بات سمجھائی جا رہی تھی، تم سننے کو تیار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد یہ تو دیکھیں یہاں پر ایک بات جو اور بھی بہت اہم ہے نا، وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ گمراہی اور ظلم والی زندگی جو ہے نا وہ ایک آپشن نہیں ہے۔ میرا یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی میرا جملہ سمجھ میں آ رہا نہیں سر، ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ نہیں ہے۔ یعنی کہ جو لوگ زندگی کے اندر غلط رستے پر چلنا شروع ہوتے ہیں، اور ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کی دو نمبری کر کے، ظلم کر کے، غصب کر کے، جھوٹ بول کے اپنے لیے مال دنیا اکٹھا کرتے ہیں، مسند اقتدار پہ بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دباتے ہیں، اور وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دس از اے وے آف لائف دیٹ کین کنٹینیو۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تمام کے تمام واقعات ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایز این آپشن نظام زندگی میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، یعنی ظلم والی زندگی کو بالآخر تباہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آپشن نہیں ہے، یعنی کہ آپ کہنا کہ ایک آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں عدل پر مبنی زندگی گزاروں، اور ایک آپشن یہ ہے کہ میں ظلم پر مبنی زندگی گزاروں، تو وہ آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
وہ اس نظام خدا میں ایز این آپشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر جس نے بھی وہ رستہ لیا، ظلم والا رستہ لیا، طغیانی اور سرکشی والی راہوں کو اختیار کیا، تو ہی از باؤنڈ ٹو بی ڈسٹرائڈ اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو اس کا جو حشر ہے وہ بھی ہم آگے پڑھ ہی لیں گے کہ فرعون اور ان کی قوم کا آخرت میں کیا حشر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات اہم ہے کہ پھر ان پر سختیاں بھی آئیں گی، ان پر مسائل بھی آئیں گے، دنیا کی زندگی میں ان پر تلخ ہو جائے گی تمام خرابی. تو یعنی کہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کا وعدہ کیا ہے کہ اگر فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اگر استکبار اور جرم ہے تو یہ سب ہے. پھر اگر ایمان اور تقوی ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اچھا، یہاں جس کو یہ لوگ نحوست کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ تو قوم کہے کہ یہ نحوست آ گئی ہے، لیکن خدا نے اس کے لیے بہت ہی پازیٹیو ورڈ استعمال کیا ہے، آیات. آیات، جی جی جی. تو تو یہی یہاں بات ہم کو سمجھنا ہے نا کہ آیات ہمیشہ یعنی کہ بندے کے لحاظ سے ہوتی ہیں نا. کسی کو تربیت کے ذریعے سے حقیقت بتائی جاتی ہے، کسی کو چھڑی مار کے بتائی جاتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی توفیق. صحیح. تو ہاں، اس کا مطلب فستک، جی میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز آ رہی ہیں وہ ایک طرح سے آیت ہے، مطلب عذاب بھی ان میں ایک آیت ہے سمجھانے کے لیے کہ ابھی پلٹ سکتے ہو، جی پلٹ جاؤ تو جی جی، جب تک کہ وہ چیز عذاب میں کنورٹ نہ ہو جائے. پلٹ نہ ہو جائے. ٹھیک، جب عذاب آ گیا تو پھر ختم، پھر نہیں پلٹا جائے گا. ٹھیک. پھر ختم. وَالدَّمَ آیات مفصلات، یہ تفصیل سے ہم نے اب آیتیں ان کے سامنے رکھ دی. لیکن وہ کیا تھے؟ فاستکبروا، وہ مستکبر تھے اور وہ ایک مجرم قوم تھے. یعنی کہ مستکبر اگر آپ دیکھیں تو یہ کن کی طرف پلٹ رہے ہیں؟ ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، گورنرز ہیں، اور پوری کی پوری قوم کو خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجرم. مجرم. یہ بات بھی قابل غور ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے جو ہم اپنے کو بچا کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ کوئی الزام حکمرانوں پہ ڈالا، کوئی الزام مولوی پہ ڈالا، کوئی الزام پروفیسر پہ ڈالا، خود صفائی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ مستکبرین اور طاغین تو اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ قوم جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے نا، وہ بھی مجرم ہے. اور مجرم کا ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا نا کہ مجرم کا کیا اثر ہوتا ہے. یہ سر مجھے بھی اشر تو دیکھ لیا تھا تو یہ صفات میں. جی. تو اس قوم کو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ قوم بیچاری مجبور تھی ان کے ظلم کے ماتحت، وہ ساری کی ساری قوم بھی مجرم تھی. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر کوئی سختی واقع ہوتی تھی، قالو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. اب ان کا وہ غرور اور تکبر تو گیا کہ جس میں وہ بدشگونی اور نحوست اور یہ سب والی باتیں کر رہے تھے. اب کہتے تھے کہ یعنی جب مصیبت آتی تھی اس قسم کی، ظاہر ہے کہ اب اگر پانی قابل استعمال نہ رہے، فصلیں تباہ ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا حال؟ تو وہ بنی اسرائیل کو تو عذاب دینا بھول گئے، وہ تو اب بہت دور کی بات ہو گئی کہ ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. اب تو وہ خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہو گئے. ہاں، یہی سوال ذہن میں آتا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی تھی وہاں پہ، اس جی کا شکار تو صرف آل فرعون نہیں بلکہ جی، بنی اسرائیل اور حضرت نہیں موسیٰ نہیں اور نہیں نہیں بھی نہیں نہیں نہیں. نہیں، بالکل نہیں. اچھا، کیسے؟ یہ عذاب وہ تھا، ایکسکلوسیو عذاب تھا، ان کے لیے نہیں تھا. مصر، پورے مصر پر نہیں تھا یہ؟ یہ جو ان کا تھا، فرعون اور ان کی قوم کا جو حساب تھا، یہ ان کی اوپر آنے والی مصیبتیں تھیں یہ ساری.
یہ جیسے نا جیسے طوفان. واقعات ہیں، میں آپ کو واقعات کے طور پر ایک بات بتاؤں کہ وہ جو چیز اس میں بیان کی جاتی ہے کہ جب پانی خون ہو رہا تھا، بن رہا تھا، تو اس حد تک یہ فرعون کی قوم والے مجبور اور عاجز ہو گئے تھے کہ کسی اسرائیلی کے پاس جا کر کہتے تھے کہ تم اپنے منہ میں پانی لے کر میرے منہ میں ڈال دو، لیکن اسٹل وہ پانی جب اس کے منہ میں جاتا تھا نا تو خون بن جاتا تھا. اس حد تک پھر خدا نے جو ہے نا ان کی ناک رگڑی ہے، ان کے تکبر کی. ایکسٹریم. ٹھیک. تو اب قالو یا موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے، اب ان کو سمجھ میں آنے لگا کہ موسیٰ کا کوئی رب بھی ہے، کہ اب وہ سحر وحر والی باتیں جو ہیں نا وہ بھول رہے ہیں، اب وہ بات نہیں ہے. لیکن پھر اس میں خاص بات کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ جتنی بھی وہ شو کر رہے ہیں نا باتیں سمجھداری والی تھوڑی سی، یہ کس پر ہیں؟ یہ عذاب کی بنا پر ہے، یہ اس سختی کی بنا پر ہے، یہ ان کے نفس میں واقع ہونے والی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے کہ قیامت میں یا مرنے کے بعد جب مجرمین فریاد کریں گے کہ اے پروردگار ہمیں واپس بھیج دیں کہ ہم جائیں اور عمل صالح کریں زندگی میں جو اب ہم نہیں کیے تھے، تو ان کو جواب کیا ملے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ فقط ایک بات ہے جو یہ کر رہے ہیں. ان کو اگر ہم نے واپس بھیجا یہ بالکل وہی کام کریں گے جو پہلے کر رہے تھے. کیوں وہی کریں گے؟ بتائیں. کیونکہ یہ کیونکہ ان کے عذاب نفس میں دیکھ لیا ہے اس لیے نہیں بول رہے ہیں. نہیں ان کے ہاں، نفس میں لیکن کیوں اسی وہی کام کریں گے؟ کیونکہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہاں ہر کوئی اپنی شکل. ہر انسان کا عمل اس کی شاکلہ یعنی نفس کی صفات کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے. تو جب شاکلہ ہی ناپاک ہے، بری صفات سے بنی ہوئی ہے، تو 10 دفعہ دنیا میں پلٹ کے آ جاؤ، سدھرو گے تھوڑی. ٹھیک. تو اب اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو تمہارا اور اس کے درمیان ہے. اب یہ بات بھی ان کو دکھنے لگی کہ یہ موسیٰ جب خدا سے دعا کرتے ہیں، جب اپنے رب کو پکارتے ہیں، تو مطلب معجزات ہوتے ہیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم توقع نہیں کرتے. تو اس عہد کی بنا پر اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے. لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر اس سختی کو ہم سے کشف کر دیا یعنی اس کے پردے کو چاک کر دیا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم یقیناً تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور یقیناً بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. ٹھیک. لیکن اب یہ جتنی بھی عاجزی ہیں اور یہ سارے وعدے ہیں، یہ سب کس بنا پہ ہو رہے ہیں؟ یہ اب وہ جو عذاب کا کوڑا پڑا ہے یہ اس بنا پر ہے. عذاب کی وجہ سے ہو رہا ہے سب. ٹھیک ہے. اب وہ جو سختی آئی ہے نا اس نے، لیکن کیا تھا؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ، خدا نے اس کو بھی قبول کر لیا، ان کی اس درخواست کو بھی قبول کر لی. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب بھی ہم ان سے اس سختی کو دور کرتے تھے، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مدت تک کے لیے، ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، وہ اس مدت تک پہنچتے نہیں تھے مگر یہ کہ وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے. ٹھیک. تو یہاں بھی وہ بات جو ابھی میں آج شروع میں بھی کہہ رہا تھا کہ عمل اس کو نہیں کہتے جو انسان کے ہاتھ پیر ہلانے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. خدا کی بارگاہ میں عمل کیا کاؤنٹ ہوتا ہے؟ جو آپ کی نفس کی صفت اور آپ کی حقیقت کی بنا پر. اور جب بھی آزمائش کا وقت آتا ہے نا، تو آپ کا عمل ہمیشہ اپنے نفس کی صفت کی بنا پر ہی ہوتا ہے. آپ نہ اس سے آگے جا سکتے ہیں نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتے. تو بات واضح ہوگی کہ ہم نے یہاں تک ان کی درخواستوں کو بھی پورا کیا، ان کی ریکویسٹ مانی،
لیکن وہ ٹائم پیریڈ یعنی مثال کے طور پر 2 مہینے کا ان کو ٹائم ملا کہ اب سیدھے ہو جاؤ اپنی بات پوری کرو، لیکن وہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے وعدے کو توڑ ڈالتے تھے، ختم کر دیتے تھے اس چیز کو، پھر اسی حرکت پہ واپس۔ تو پھر اینڈ کیا ہوا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اور انتقام یعنی عذاب۔ جہاں پر بھی خدا کی طرف سے لفظ انتقام آئے نا، اس کا مطلب ہے عذاب۔ صحیح؟ یہ بات بالکل کلیئر رہے۔ صحیح۔ انتقام خدا یعنی عذاب الہی۔ تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، اور انتقام لینے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ان کو دریا میں غرق کر دیا، جیسے قوم نوح کو غرق کیا تھا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ دیکھیں اب یہ جو جملے ہیں نا، یہ بہرحال جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا نا کہ یہ جنرل ہیں، یہ اکراس دا بورڈ ہیں۔ کس وجہ سے وہ اس عذاب تک پہنچے؟ کس وجہ سے وہ انتقام الہی کا شکار ہو گئے؟ غفلت۔ کیونکہ وہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ اب آیتوں کی تکذیب تو کوئی بھی کر سکتا ہے، مطلب زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان آیتوں سے غافل تھے۔ یعنی غفلت اور تکذیب آیات اصل وجہ تھی جس نے فرعون اور اس کی قوم کو عذاب علیم اور دائمی تک پہنچا دیا۔ صحیح؟ اور یعنی ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ آیات یہی نشانیاں ہیں جو خدا ہمیں اپنی زندگی میں دکھا رہا ہے، کہ جن کے ذریعے سے وہ بار بار ہم کو متوجہ کرتا ہے حق کی طرف، اور ہم نعوذ باللہ اس کو اکثر اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہی لعب و لہو اور زینت، تفاخر، تکاثر میں پھنسے رہتے ہیں، ان نشانیوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یعنی کہ زیادہ تر لوگ اتنے بڑے لیول پر خدا کی نشانیوں کو جھٹلانا یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیول پر نہیں ہوتے، تو ان کی سختی تھوڑی ہوتی ہے، ان کی پریشانی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن یہ چیز ہی عذاب اور انتقام خدا تک پہنچاتی ہے۔ چلیں پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ یہ پھر یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، تو وہ دوسری صورتوں سے پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ سر، تھینک یو۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ سر۔ ٹھیک ہے جزاک جی، چلیے فی امان شکریہ اللہ، بہت۔ خدا حافظ۔ بس۔ اللہ حافظ۔